پاکستان میں ایک بہت خطرناک قسم کا اس وقت کرائسس جنم لے رہا ہے، جس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں اور اس کا ریزن بھی بتاتے ہیں یہ کرائسس کیوں جنم لے رہا ہے، اور اس کرائسس کی وجہ سے اگلے 20 سال اور پھر 40 سال میں کیا ہونے والا ہے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ کرائسس یہ ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا میٹرک کیا ہوا بچہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ جب پرکھا جا رہا ہے تو وہ کس کلاس کے برابر ہے؟ وہ کلاس 4 کے برابر ہے۔ آپ اس بات کو ایک دفعہ پھر سنیے پلیز۔ پاکستان کا میٹرک کیا ہوا بچہ جب انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ پرکھا جاتا ہے تو وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی کلاس 4 کے برابر ہے۔ آگے چلنے سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ ریسرچ ورلڈ وائڈ بھی ہوئی ہے، انٹرنیشنل تنظیموں نے بھی پاکستان میں آ کے یہ ریسرچ کی ہے، اور یہی ریسرچ ہمارے ادارے ایسٹ نے بھی کی ہے، اور اس ریسرچ کو آپ بھی کر سکتے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو اس ویب سائٹ کا ویب ایڈریس بتاؤں گا جہاں پہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز پڑے ہیں۔ آپ خود جا کے وہاں سے سٹینڈرڈز کو دیکھ کے کسی بھی بچے کو چیک کر لیجئے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میری بات بالکل ٹھیک ہے۔ تو پاکستان کا میٹرک کا بچہ کلاس 4 کے برابر ہے۔ پاکستان کا 12th گریڈ کا بچہ یعنی انٹر کیا ہوا بچہ ورلڈ کے 6th گریڈ کے برابر ہے، اور پاکستان کا بی اے کیا ہوا بچہ جس نے پاکستان سے بیچلرز کیا ہے وہ ورلڈ کے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے 8th گریڈ کے برابر ہے۔ یہ ہے اس وقت ہمارا کرائسس۔ اگر آپ نے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز دیکھنے ہیں تو اس کا بہت آسان طریقہ ہے، کور سٹینڈرڈز CORE کور STANDARDS کور standards.org پہ جائیے اور وہاں پہ سٹینڈرڈز دیکھ لیجیے۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ایسا ہوا کیوں ہمارے بچے اتنا پیچھے رہ گئے کہ اگر آپ میٹرک اور 4th گریڈ کا مقابلہ کریں تو 6th گریڈ تقریباً 5 to 6 گریڈز ہم پیچھے چل رہے ہیں ورلڈ سٹینڈرڈ کے حساب سے۔ تو ایسا ہوا کیوں؟ اس کی وجہ ہے ڈیسک ٹاپ پبلشنگ۔ آج سے تقریباً 20 سال پہلے جب ڈیسک ٹاپ پبلشنگ بہت کامنلی عام ہو گئی، کمپیوٹرز بہت عام ہو گئے اور لوگوں کو فوٹو شاپ اور کورل ڈرا اور اس طرح کے دوسرے پروگرامز یوز کرنے آئے، تو بہت سارے لوگ جو پچھلے کئی سو سال سے بک سیلنگ کیا کرتے تھے، کتب فروش تھے، وہ اوور نائٹ بک ڈیولپرز بن گئے۔ اس بات کو سمجھنا ہو تو آپ یہ سمجھیے کہ ایک دوائیوں کی دکان والا یعنی ایک فارماسسٹ دوائیاں بیچنے والا اوور نائٹ فارماسیوٹیکل کمپنیز میں چینج ہو گیا۔ اسی طرح اگر آپ نے ایک اور مثال سے سمجھنا ہو تو جو ایک فرد کئی سالوں سے کئی دہائیوں سے گاڑیوں کے اسپیئر پارٹس بناتا تھا، ٹیکنالوجی میں کچھ ایسی تبدیلی آئی کہ اس نے سوچا کہ میں تو گاڑی بنا سکتا ہوں۔ تو ذرا تصور کریں کہ ایک گاڑی کے اسپیئر پارٹس بیچنے والا جب گاڑی بنائے گا اور اس کو اس کی انجینئرنگ کا پتہ نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا۔ اسی طرح ایک فارمیسی چلانے والا فرد، ایک کاروباری فرد اگر فارماسسٹ بن جائے گا، فارماکولوجی میں آ جائے گا تو پھر وہ کیسی دوائی بنائے گا۔ یہ وجہ بنی کہ جو ہمارے پھر سٹینڈرڈز کو فالو نہ کیا گیا، کسی بھی کتب فروش نے کسی 1 یا 2 لڑکوں کو ہائر کیا، کسی اسٹوڈنٹ کو ہائر کیا، کٹ اینڈ پیسٹ کر کے بکس بنائی، انہیں پتہ ہی نہیں کہ کور standards.org بھی کوئی ویب سائٹ ہے جس کے سٹینڈرڈز میٹ کرنے ہیں۔ اس بیس کے اوپر میں آپ کے سامنے اگلے 20 سال کی اور پھر 40 سال کی پریڈکشن کرنے لگا ہوں، اور یہ پریڈکشن آپ ہسٹری کو پڑھ کے خود بھی بہت آرام سے کر سکتے ہیں۔ پریڈکشن یہ ہے کہ ایجوکیشن سٹینڈرڈ میٹ نہ ہونے کی وجہ سے، ہمارے بچوں کا پیچھے رہ جانے کی وجہ سے اگلے 20 سال کے اندر 20 سال سے زیادہ لمبا عرصہ نہیں ہوگا، 20 سال کے اندر ہم اکنامک سلیوری، اکنامک کولونیلزم میں آ جائیں گے۔ یہ وہ دور ہوگا جو انڈیا پاکستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا ہوتا تھا۔ ہماری کچھ خوش قسمتی ہے کہ یہ علاقہ اب جیو پولیٹیکلی بہت امپورٹنٹ ہے۔ پاکستان میں سے اوپر کے سارے ریسورسز ہوتے ہوئے نیچے بحیرہ ہند تک اور پھر بحیرہ عرب تک جانے ہیں، اس لیے یہاں فورن انویسٹمنٹ بہت آئے گی۔
और फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन कंपनियों को चलाने के लिए जब पाकिस्तान में कैपेबल लोग नहीं मिलेंगे तो फॉरेन क्वालिफाइड लोग आएंगे और वो ऊपर की सारी पोस्ट पे काबिज हो जाएंगे, और ये होगी द बिगिनिंग ऑफ इकोनॉमिक स्लेवरी, यानी इक्तिसादी गुलामी का आगाज होगा। और फिर 40 साल बाद, यानी 20 साल बाद ये होगा, 20 साल के अंदर अंदर ये होगा, और 40 साल के अंदर अंदर हमारे खिते में जब ये बगावत शुरू होगी कि कैसे बाहर के लोग आके हमारी जॉब्स और हमारे बिजनेस पे काबिज हुए हैं, तो एक आर्म रेजिस्टेंस शुरू हो जाएगी। और उस आर्म रेजिस्टेंस को कुचलने के लिए फिर जिस तरह इंडिया में ब्रिटिश राज ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डायरेक्ट कंट्रोल कर लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी से, उस तरह फॉरेन पावर्स इस इलाके को डायरेक्ट अपने कंट्रोल में ले लेंगी और हम टोटल स्लेवरी में चले जाएंगे। इसका इलाज सिर्फ एक ही है कि पाकिस्तान की नेक्स्ट जो जनरेशन है, हमारे जो बच्चे हैं, उनको तबाह होने से बचाया जाए। और उनको तबाह होने से बचाने का एक ही तरीका है कि हम उन स्टैंडर्ड्स को, एजुकेशन स्टैंडर्ड्स को मीट करें जिनको पूरी दुनिया मीट करती है, ताकि हमारे स्कूलों और कॉलेजेस से भी बच्चे उतने ही कैपेबल निकलें जितने इस वक्त पूरी दुनिया के कॉलेजेस में से और स्कूल्स में से निकल रहे हैं। शुक्रिया।